تصویری شروع ہوگا، بیچ میں کوئی گیپ نہیں، کوئی ٹائم کے لحاظ سے بات یہ کہہ رہی تھی کہ ہم بیچ میں ٹائم دینا چاہ رہے تھے اور بات نہیں بن رہی تھی، تو وہ جو ہے تصویری شروع کرنے کے دوست اس سے پہلے آپ کے سامنے جو اس کے تعلق سے جانور کے تعلق سے بات شروع ہوئی تھی اور حدیث جبرائیل کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی، اس حدیث کو میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس نقطے پر آئیں گے جہاں تک ہم پہنچے تھے اس کی شرح میں۔ حدیث کی شروعات یہ ہوتی ہے کہ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ہم نے جو شروعات کی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہی شروعات کی تھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس درمیان ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور جس کے بال انتہائی کالے تھے، کہیں گرد و غبار کا کوئی اثر نہیں تھا اور ان کو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ان کا گھٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے بالکل مل گیا تھا، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھا۔ اس کے بعد سوال کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ اسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا ایمان کے بارے میں، اور اسی سوال کا جواب چل رہا تھا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وبالقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لانا، پوری ایمانیات کا اس کے اندر بیان ہے۔ اور ایمان باللہ یہ پوری ترتیب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ترتیب جیسے آئی ہے ویسے ہی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ وجود کے لحاظ سے ترتیب ہے، کیسا جو ہے اس کا وجود ہوا اس کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے، یا بندوں سے اس کا تعلق اس کے لحاظ سے یہ ترتیب، ورنہ اللہ کی کتابوں کا جب معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بہت پہلے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بندوں کی ہدایت سے جو اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ بعد میں چیز آئی ہے، اسی ترتیب سے وہاں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ایمان باللہ کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ایمان بالملائکہ، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ضروری، کیونکہ فرشتوں کا معاملہ بھی غیب سے تعلق رکھتا ہے، غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ فرشتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا جو بھی عقیدہ ہوگا وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں بیان کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا۔ تو ایمانیات کی جتنی بھی بحث ہوتی ہے سب کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اپنی عقل سے بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا ہوگا یا ایسا ہے یا ان کے اندر ایسی چیز ہے، ہم ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، پورا غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں حدیث میں فرشتوں کے بارے میں کیا بیان آیا ہوا ہے وہ جاننا ہمیں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یہ ایمان بالملائکہ میں شامل ہے۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ملائکہ کے بارے میں کافی گمراہ ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں ایک بہت مشہور نام ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں اس نام کو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، بڑی مشہور کتاب، اس میں انہوں نے اس کی 3 قسمیں کی، ملائکہ کے تعلق سے جو باتیں بیان کی اس میں 3 قسمیں کی، حالانکہ ان قسموں کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق کہیں بھی اس طرح کا بیان نہیں آیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، وہ فلسفیانہ باتیں تھیں اور ان فلسفیانہ باتوں کو انہوں نے بیان کیا اس میں، اور
جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا کہ قرآن میں یہ بات کہی گئی یا حدیث میں یہ بات کہی گئی، تب تک ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، اور اتنا ہی کہیں گے جتنا آیا ہوا۔ اس لیے جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کیا آیا ہے اس کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں۔ ایمان بالملائکہ میں یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جو چیزیں لوگوں میں ملائکہ کے تعلق سے گمراہیاں لگی ہیں، اس میں سے ایک گمراہی یہ بھی ہے جو ابھی اسی رمضان کا واقعہ، ابھی بہت پہلے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بعد بھائیوں نے سوال کیا کہ رمضان میں کہیں کسی مسجد میں وہ بیان سن رہے تھے تو انہوں نے بیان میں یہ بات کہی وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ دو فرشتوں پر ہاروت اور ماروت پر جو نازل کیا گیا، یہ دونوں فرشتے تھے، دونوں فرشتے یہ دنیا میں آئے، انہوں نے یہ غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ پوری لمبی کہانی جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو بڑی لمبی کہانی ان کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ان فرشتوں پر ایمان کے خلاف بات ہے۔ اگر فرشتوں پر ایمان صحیح رہے گا تو کبھی بھی آدمی یہ کہانی سنتے ہی فوراً کہہ لے گا کہ یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اسرائیلی روایات ہیں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں، احادیث میں کہیں اس طرح کا بیان نہیں لایا ہوا ہے کہ ان کو یہ تکلیف جو سزا دی گئی، ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے یہ کیا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمان بالملائکہ کے خلاف ہے، کیونکہ ایمان بالملائکہ جس کا صحیح ہوگا تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کو معلوم ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر کے یہ کریں، نافرمانی کریں، غلطیاں کریں، پھر ان کو سزا دی جائے؟ کسی فرشتے کو سزا دینے کا تصور یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب وہ نافرمانی نہیں کر سکتے تو سزا دینے کا معاملہ بھی نہیں ہوتا۔ تو غلط تصور ہے، غلط عقیدہ ہے، اس کے ذریعے سے یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان یہ بھی بہت اہم چیز اور ضروری چیز ہے۔ تو قرآن اور احادیث میں، صحیح احادیث میں فرشتوں کے بارے میں جو بھی بیان آیا ہوا ہے، میں کوشش کروں کہ آپ کے سامنے ایمان بالملائکہ کے اس کلس میں پوری ترتیب کے ساتھ چیز آ جائے، اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجیے گا، کیونکہ ایمانیات سے اس کا تعلق ہے۔ اگر ایک مرتبہ یہ باتیں ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گئی تو فرشتوں کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو فوراً رد کر سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ سب سے پہلی بات فرشتوں کے تعلق سے جو قرآن یا حدیث میں آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ یہ صحیح حدیث میں بات ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خلقت الملائکۃ بنور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ وخلق الجن مارج من نار، لپکتی ہوئی آگ سے، آگ جو اوپر کی طرف لپکتی ہے اس سے جنوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ وخلق آدم مما وصف لكم، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن میں بیان کیا۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جو قرآن میں کھنکھناتی ہوئی مٹی، سلسال کا لفظ آتا ہے تو اور مختلف الفاظ جو آتے ہیں ہمیں مسنون، تو یہ چیزیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں آدم علیہ السلام کو ان سے پیدا کیا گیا۔ تو پہلی بات جو فرشتوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے۔ کون سے نور سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو؟ بولیے۔ اللہ کی مخلوق ہے جو نور کی تخلیق اللہ نے۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ کس نور سے پیدا، یہی پہ بات ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جانور ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ نور السماوات نور انا اللہ۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو کیا کہا؟ نور انا، وہ نور ہے، کہاں اس کو دیکھ سکتے؟ تو یہ نور جسے پیدا کیا گیا فرشتوں کو کون سا؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پیدا کیا گیا؟
کوئی چیز جوڑ نہیں سکتے. اس کے باوجود بھی اکرمہ سے مشہور تابعی اکرمہ ان سے یہ بات آئی ہوئی ہے اور تفسیر کی کتابوں میں ان سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور عزت سے پیدا کیا. اکرمہ جو مشہور جو ہے تابعی ہیں ان کا یہ قول کہ خلقت الملائکۃ من نور عزت وخلق الجن او خلق ابلیس من نار العزت. اب کبھی کبھی سنتے رہتے ہیں وعزتی وجلالی، اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کے جو ہے جلال کی قسم. تو کہا کہ جو ہے وہ نور عزت سے پیدا کیے گئے فرشتے اور نار عزت سے ابلیس کو پیدا کیا گیا. یہ کہیں بھی کسی روایت میں بیان نہیں ہے، اس لیے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے. اس کے لیے بات کون سا نور ہے اس کا بیان نہیں ہے، غیب ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بیان کریں گے. اور یہ کہ جنہوں نے بھی بیان کیا وہ غلطی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سلسلے میں ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ خلق اللہ الملائکۃ من نور الذراعین والصدر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. ذراع کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذراع، یہ پورا جو ہوتا ہے اس کو ذراع کہتے ہیں. تو آپ لفظ جو ہے وہ سینے پر ہاتھ رکھنے کی غلطی سے اس میں ذراع کا لفظ پڑھ کر کے اس کو کہا جاتا ہے ذراع. یہ صدر ہے. انہوں نے کہا ذراع اور صدر کے نور سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو. یہ بھی بغیر دلیل کی بات ہے. اور زیادہ لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے بھی اسرائیلی جو روایات ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس زمانے میں جو تورات اور انجیل تھی اس کو پڑھتے تھے وہ، تو اس سے انہوں نے لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے یہ بات نہیں کہی ہے. تو پہلی بات فرشتوں کو کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ نور سے پیدا کیا گیا. کون سا نور ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. کس نور سے پیدا کیا اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے کیونکہ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. اور اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے تو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا کہ ثابت ہے. دوسری بات فرشتوں کے تعلق سے، فرشتوں کو کب پیدا کیا گیا؟ اب جو صحابی کا ہے غیب سے کہ غیب کی بات ہوتی ہے تو صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے محدثین کے یہاں قید یہ ہے کہ اس صحابی نے اہل کتاب کی کتابوں سے علم حاصل نہ کیا. اور عبداللہ بن عمر تفصیل میں وضاحت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھتے تھے، انہوں نے اس سے علم حاصل کیا ہے. تو یہ ان کی بات وہیں سے مل گئی ہے، اسرائیلیات سے یہ بات ہے، اسی لیے ہم اس کو ثابت نہیں، ہم وہ بات نہیں کہتے اس کے بارے میں چونکہ اس کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں کوئی بات نہیں بیان کی گئی ہے. اور یہ بات غیب سے تعلق رکھتی ہے، ہم اپنی عقل سے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے، اسی لیے یہ بات تسلیم نہیں ہے. دوسرا مسئلہ، فرشتوں کو کب پیدا کیا گیا؟ فرشتوں کو کب پیدا کیا گیا؟ نہیں معلوم. نہیں، ہم صرف اتنا معلوم ہے کہ فرشتوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا. آیات قرآن کی اور اسی طریقے سے اس سلسلے کی پوری بحث جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ہے کہ پوری بحث یہ بتاتی ہے کہ فرشتے یہ پہلے سے موجود تھے، آدم علیہ السلام کو بعد میں پیدا کیا گیا. لیکن کب پیدا کیا گیا فرشتوں کو اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی بیان نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ احادیث میں. اسی لیے یہ بات بھی غیب پر ایمان رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ بات نہیں کہی جائے. اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ فرشتوں کو فلاں وقت سے پیدا کیا گیا تو ہم فوراً کہہ دیں کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں، آپ کی بات یہ کیا ہے؟ غلط ہے. کیونکہ جب اس کا بیان قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کو کب پیدا کیا گیا؟ تیسری بات
नहीं देख सकता सिवाय रसूल के, सिवाय रसूल के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आता है, कुरान में भी ये बयान है, अहादीस में उसकी वजाहत है। जो कुरान में बयान है, अहादीस में उसकी वजाहत है, सही हादीस में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में 2 मरतबा देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की असली हालत में उनको 2 मरतबा देखा, वरना आम इंसान फरिश्तों को उनकी असली हालत में नहीं देख सकते। उनकी असली हालत में देखना ये इंसानों के लिए मुमकिन नहीं। हाँ, जब फरिश्ते इंसान की शक्ल में आएंगे तो फरिश्तों को इंसान की शक्ल में वही देखा जा सकता है। जैसे जैसे हदीसे जिब्राइल जो चल रही है, वो जब आदमी की शक्ल में आए तो एक इंसान की शक्ल में आए तो सबने देखा, लेकिन जब कभी भी लोग फरिश्ते को इंसान की शक्ल में देखते हैं, उस वक्त उनको ये नहीं मालूम होता कि वो फरिश्ता नबी है, तो उनको मालूम हो सकता है। लेकिन आम इंसानों को जब फरिश्ता इंसान की शक्ल में उनके पास आएगा तो कभी भी उनको मालूम नहीं होगा कि ये फरिश्ता है, जब तक उन्हें बताया ना जाए। क्योंकि वो आया है इंसान की शक्ल में, तो इंसान की शक्ल में आने की सूरत में देख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें उसका इल्म नहीं। पता नहीं आप में से कितने लोगों की फरिश्तों से मुलाकात हुई हो, लेकिन उनको मालूम, क्योंकि वो जानते नहीं, देख नहीं सकते। वो देख सकेंगे तो इंसान की शक्ल में देखेंगे, तो पता नहीं होता है। फरिश्ते कभी कभी इंसानों की मदद करते हैं, उनकी कई किस्में आगे जब वो बातें आएंगी तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। इंसानों से फरिश्तों का जो ताल्लुक है उसकी तफसीलात भी आपको आएंगी। तो उसमें यह होता है कभी आप कहीं परेशान है तो फरिश्ता आके आपकी मदद भी कर जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता, क्योंकि वो इंसान की शक्ल में आता है। आप समझते हैं कोई अल्लाह का एक बंदा आया था और मेरी मदद करके चला गया। तो फरिश्तों को देखना ये मुमकिन कब है? जब वो इंसान की शक्ल में आते हैं। लेकिन ये मालूम करने के लिए कि इंसान की शक्ल में आया हुआ ये फरिश्ता है, ये भी कौन जानते हैं? सिर्फ अंबिया जानते हैं, जिनके पास वही आती थी वही जानते हैं कि ये इंसान की शक्ल में आया हुआ फरिश्ता है। वरना ऐसा भी हुआ है कि इंसान की शक्ल में जब फरिश्ते आए हैं तो बाज़ मर्तबा अंबिया को भी मालूम नहीं हुआ कि ये फरिश्ते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जब उनके पास मेहमान आए तो पहले वो नहीं जान पाए थे कि ये जो है फरिश्ते हैं। कब मालूम हुआ उनको? जब खाना ला कर उन्होंने रखा और खाना नहीं खा रहे थे। तो आगे भी बात आपको आएगी कि फरिश्ते खाते पीते नहीं, उनकी सिफात में से ये भी है कि वो खाते पीते नहीं है। जब वो खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाए तब उनको एहसास हुआ कि फरिश्ते हैं, और थोड़ा डर हुआ। तो उन्होंने तसल्ली दिया कि हम आपके यहाँ नहीं बल्कि लूत की कौम में अज़ाब लेकर के हमको जो है भेजा गया है। तो ये बात मैं कहने का मतलब क्या है कि फरिश्तों को बाज़ औक़ात जब इंसान की शक्ल में आए तो बाद अंबिया को भी उनका नहीं हुआ कि ये जो है फरिश्ते। ठीक है। मौत के वक्त जो रिवायत है कि मलिकुल मौत और सफ़ेद या सियाह रंग के फरिश्ते आके जहाँ तक उसकी नज़र जाए बैठते हैं, तो वो आलम बरज़ख से ताल्लुक़ है या मौत के ताल्लुक़ से? फिर से जैसे मलिकुल मौत उसके सर के पास आके बैठते हैं और सफ़ेद या सियाह रंग के मोमिन या काफिर हो तो जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, उसकी जो शक्ल होती है उसी के लिहाज से बहुत डरावनी होती है। कहना चाह रही है जी। और रहमत या आज़ाब के फरिश्ते जो आके बैठते हैं जहाँ तक उसकी नज़र जाती है जी, तो मरते वक्त जो इंसान देखता है जी हाँ, तो देख सकते हैं क्या वो? हम ये अलग मसला है कि जब ये देखते हैं तो वो उनकी असल शक्ल है या वो भी इख्तियार की हुई शक्ल। खुद उसके अंदर ये होता है कि जो देखने की बात कही गई है वो उनकी फरिश्तों की वो असल शक्ल है या बदली हुई शक्ल है, क्योंकि उसमें ये वज़ाहत नहीं है कि वो अपनी असली शक्ल में होते हैं या बदली हुई शक्ल। इसीलिए उससे भी ये बात साबित नहीं की जाती है कि फरिश्तों को ये देखना मुमकिन है, यानी आलम बरज़ख के लिहाज से उसके
اور فرشتوں کو جو دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں، اس سے ایک دلیل نہیں لی جاتی، کیونکہ اس میں اس کی صراحت پورے طریقے سے نہیں ہے کہ وہ کس شکل میں ہے، کیونکہ وہی ملک الموت ایک مومن کے لیے الگ شکل ہے اور ایک کافر اور مشرک کے لیے، تو اس لیے وہ اپنی اصلی شکل میں ہوتے ہیں، یہ بات وہاں کو بھی نہیں کی جاتی۔ تو اس اصول کے لیے نص ہے یا دلائل کے روشنی میں کہا جاتا ہے کہ انسان نہیں دیکھ سکتے؟ یہ دلائل کی روشنی جی، کبھی بھی فرشتوں کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کے بارے میں بات ہے۔ اگر قرآن کی روایتیں پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے لیے مکے کے کفار مشرکین نے اعتراض کیا، تو اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، ما لہذا الرسول یأکل ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کیسا کھاتا پیتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے؟ یہ اعتراض کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنانا ہے تو ہم جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ آنا چاہیے رسول بن کر کے۔ یہ مکے کے لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا کہ جتنے بھی سے پہلے صبح سب جو ہے بشری تھے، انسانی تھے، اور اگر ہم فرشتے کو بنائیں گے رسول تو لازمی طور پر ان کے پاس جب آئیں گے تو انسان کی شکل میں آئیں گے، اس میں یہی بیان، اور جب انسان کی شکل میں آئیں گے تو پھر یہی مسئلہ ہوگا کہ تو انسان ہے۔ تو فرشتے کی اصلی شکل کبھی بھی وہ انسانوں کے پاس اگر آتے ہیں تو انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ جو انسان مرتے وقت جو کنڈیشنز ہے وہ بھی علم غیب بھی، کیونکہ کوئی مرنے والا ہاں بھائی وہ بات تو کوئی بتا نہیں پاتا ہے، تو ہمارے لیے ہو گئے بھی، ہمارے لحاظ سے ہو گئے مرنے کے وقت کی جو کیفیتیں ہیں جتنا ہم کو بیان کیا گیا ہم نہیں جانتے ہیں، کیونکہ کوئی آدمی جو مر چکا ہے وہ تو پھر دوبارہ آ کر کے اسے بیان نہیں کر سکتا، تو ہمارے لیے وہ غیب سے بھی تعلق رکھتی ہے چیز۔ اس کے بعد فرشتوں کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں صرف 2 مرتبہ، حالانکہ بار بار وحی لے کر کے آتے تھے لیکن اصلی شکل میں نہیں آتے تھے، صرف 2 ہی مرتبہ انہوں نے ان کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم مخلوق کیوں کہا جاتا ہے کہ جن فرشتوں کے بارے میں بھی قرآن میں یا حدیث میں بیان آیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بہت بڑی مخلوق ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جو حدیثیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے 600 پر تھے، وَلَهُ 600 جناح، کہ ان کے 600 پر تھے، 600 پر۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کی ایک پر سے پورا زمین اور آسمان پورا بھر گیا۔ تو بڑی عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی یہ فرشتے، بہت عظیم مخلوق ہیں جو ان کی اصلی جو کیفیت ہے اس کے لحاظ سے، اور جو نصوص آئے ہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل کے بارے میں بھی یہ بات لگتی ہے کہ جو ہے وہ بہت عظیم مخلوق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنم کا تذکرہ کیا ہے وہاں بھی فرشتوں کی بڑی عظیم مخلوق ہونے کے لحاظ سے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس کے بعد ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، غلاظ شداد، بڑے غلیظ بڑے سخت قسم کے، شدید بڑے سخت قسم کے، یہ ان کے بڑے یا عظمت ان کی جو ہے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ تصور پیش کیا ہے، تو فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم مخلوق ہیں۔ انسان کا خود اپنا معاملہ یہ ہے کہ انسان جو ابھی ہمیں نظر آتے ہیں پہلے یہ بہت بڑے تھے، ابھی کیا ہو گئے ہیں؟ چھوٹے ہو گئے ہیں۔ فرشتوں کی یہ خلقت، فرشتوں کی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق بہت بڑی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے۔ اس سلسلے کی بات صحیح روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے معلوم ہو
یہ بڑی عظیم مخلوق ہے۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی باتیں آپ کے سامنے آئی تھی ان کے پر کے تعلق سے۔ صحیح سنن ابی داؤد کی ایک صحیح روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں یہ بیان کروں۔ یہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں عرش کے حاملین فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں۔ تو آپ نے بیان کرتے ہوئے کہا انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ سبعۃ عام، کہ اس کی کان کی یہ لو، اسے جو ہے شحمۃ الاذن کہا ہے، یہ عاتق ہے، یہ اور یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے اس جو ہے فرشتے کا کہ اس میں اگر کوئی آدمی چلے گا تو 700 سال تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم مخلوق ہے اس کے لیے۔ یہ صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد کی کہ جو ہے ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ تو یہ بہرحال بات اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق بڑی عظیم مخلوق ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کے پر ہیں، فرشتوں کے پر ہیں، یہ قرآن میں بھی بیان ہے اور احادیث میں، صحیح احادیث میں بیان ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں، اور سارے فرشتوں کے پر برابر نہیں ہیں، اس کا بھی بیان ہے۔ بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی بات آئی کہ ان کے 600 پر ہیں۔ تو فرشتوں کے پر ہیں اور یہ پر ہونے کے لحاظ سے بھی سب برابر نہیں ہیں، بلکہ ان کی پروں کی تعداد الگ الگ ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو زمین کا، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اور ان فرشتوں کے بارے میں کہا کہ وہ پروں والے ہیں، 2 3 3 اور 4 4۔ پھر آگے یہ بھی ہے کہ وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اور بھی جو چاہتا ہے اس کو اور زیادہ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے پر 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، جیسا کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ان کے 600 پر ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں۔ فرشتوں کے بارے میں ایک بات اور جو صحیح احادیث سے اور قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ جمال، فرشتوں کا جمال، خوبصورت ہونا۔ تو فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے تو ان کی جو شکل بنائی ہے بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں ذو مرۃ کا لفظ آیا ہوا ہے، سورہ نجم میں ذو مرۃ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہے ذو منظر حسن، یعنی دیکھنے میں بہت اچھے۔ تو قرآن کی اس تفسیر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو فرشتوں کا جمال، خوبصورت ہونا، یہ بالکل اتنا واضح ہے، اتنا جو ہے ثابت ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بہت خوبصورت بنانا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بالکل فرشتوں جیسا، شریف ہونا اور خوبصورت ہونا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں جو بیان آیا ہے، جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ ترتیب بنائی گئی تھی کہ عورتوں کو جمع کیا عزیز مصر کی بیوی نے اور ان کے ہاتھ میں جو سب کچھ دیا اور یوسف علیہ السلام کو آنے کے لیے کہا، تو قرآن میں وہاں یہی آیت ہے کہ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا تو کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں معلوم، یہ فرشتہ۔ تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ہے، خود قرآن میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ فرشتے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی انتہائی خوبصورتی بیان کرنا ہو تو فرشتوں سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ بالکل فرشتہ، جیسے شریف ہونے میں فرشتوں سے تشبیہ دیتے ہیں ویسے خوبصورتی کے لحاظ سے بھی،
اور یہ بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے پہلے کہ جبرائیل علیہ السلام عام طریقے سے اس شکل میں آتے تھے، دیکھیا کرنے کی شکل میں، جن کے بارے میں کہا تھا کہ خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب وہ اس آخری مرتبہ جو یہ آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا سے جبرائیل میں جو ان کا واقعہ ہے، تو ان کا کپڑا انتہائی سفید، بال انتہائی کالے، کی ساری چیزیں خوبصورتی کی جو ایک شکل ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں فرشتوں کے تعلق سے ہیں کہ فرشتے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے درمیان بھی تفاوت ہے، جیسے انسانوں اور انبیاء کے درمیان ہے۔ انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ تو انسان سب ایک درجے کے نہیں ہے فضیلت کے لحاظ سے، جس کا تقویٰ زیادہ ہے وہ افضل ہے، اس کے مقابلے اس کا تقویٰ کم ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، سب نیک فرشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان بھی تفاوت ہے، درجات ہیں۔ اور فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ایک اپنا مقام ہے، دوسرے فرشتوں کا اپنا الگ مقام ہے۔ یہ تفاوت فرشتوں میں بھی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحیح حدیث ہے، اس سلسلے میں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، پوچھا کہ تم لوگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں، مسلمانوں میں سے بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں، ان کو تم کیسا شمار کرتے؟ ما تعدون فیکم، کیا تھا ان کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ من افضل المسلمین، یہ مسلمانوں میں سب سے افضل لوگ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ بدر میں شریک جو ہے صحابہ کی بڑی فضیلت ہے۔ یہاں پہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم بن ابی بلتہ کے بارے میں، جو مشہور حدیث ہے، جب ان سے غلطی ہو گئی تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، مطلب صحابہ نے سختی سے بات کی، کہا ان کو چھوڑ دو، بدری صحابی، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ تو بدری صحابہ جو بھی، اسی لیے محدثین اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ جب صحابی کا پوری اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بدری صحابی، یعنی بدر میں شریک ہونے والے۔ تو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی بڑی فضیلت ہے، وہ ان میں سب سے افضل مانے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس جواب کے بعد کہا کہ ایسے ہی ہم فرشتوں میں سے بھی جو بدر میں آ کے شریک ہوئے تھے، ان کو دوسرے فرشتوں سے افضل ہو۔ تو اسی حدیث میں، صحیح بخاری کی اسی حدیث میں یہ بات ہے کہ جیسے مسلمانوں میں، آپ انسانوں میں بدر میں شریک صحابہ کو افضل مانتے ہیں، ویسے ہی جو فرشتے بدر میں شریک تھے، فرشتے بھی آ کے بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کو فرشتوں میں افضل مانا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے میں بھی بات افضل ہے، بات غیر افضل ہے۔ فرشتوں کی خلقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نر اور مادہ نہیں رکھا ہے، مذکر اور مؤنث نہیں رکھا ہے، میل فیمیل کا وہاں سسٹم نہیں رکھا ہے، فرشتوں میں یہ شکل نہیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ یہ چیز انسانوں میں ہے اور حیوانوں میں، پرندوں میں، جن کی نسلیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے۔ لیکن فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم نہیں رکھا ہے کہ اس میں نر اور مادہ۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس عقیدے کی تردید فرمائی ہے جس میں مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرشتوں کو مؤنث بنا دیا، خود بیٹیوں کو یہ تو پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر دیا؟ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے دیا، جبکہ یہ فرشتے نہ مذکر نہ مؤنث، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کبھی آپ یہ نہ سمجھ جائیں کہ وہ بیچ کے ویسا مسئلہ نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت میں یہ چیز نہیں رکھی ہے کہ کوئی جو ہے میل ہو کوئی فیمیل ہو، بس وہ فرشتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اور جو ضروریات ہوتی ہے انسانوں کے لحاظ سے، یہ سب ضروریات ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی پیدا کیا ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات ہے کہ ایسے ہی ان کو موت بھی نہیں ہوتی ہے۔
یعنی جیسے انسانوں میں کی نسل چلتی ہے اور وہ مرتے بھی ہیں، نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، فرشتوں میں یہ معاملہ نہیں، لیکن فرشتوں کو موت نہیں آئے گی یہ مطلب نہیں ہے، ذہن رکھیے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، ورنہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ قرآن کی بعض آیات ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو سب کو موت آئے گی۔ ملک الموت کے بارے میں بھی حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، کہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی۔ جب جنت اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ان کا بھی معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ اب کسی کو موت نہیں، سب کے لیے زندگی ہے، جو جہنم میں ہمیشہ جہنم میں، جو جنت میں ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہے فرشتوں کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے فرشتوں پر ایمان کا جو مسئلہ ہے، وہ پوری باتیں جو فرشتوں کے بارے میں آئی ہوئی ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے وہ باتیں جو ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، میں ابھی جو ہے باتیں اور جو ہے پوری کر رہا ہوں۔ فرشتے یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جب وہ فرشتے آئے تھے، وہ اسی طریقے سے اجماع نقل کیا گیا ہے، اس پر امت کا اجماع خود ایک دلیل ہے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن اتنا ثابت ہوتا ہے حدیث سے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ایک صحیح حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بیت معمور کے تعلق سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب آپ معراج کے موقع پر گئے تھے تو بیت معمور کے تعلق سے تعارف کراتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس بیت معمور کا ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ہر دن 70,000 فرشتے، اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے لوٹتا نہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ تعداد ان کی کتنی زیادہ ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کا جو لشکر ہے وہ تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو فرشتوں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک حدیث میں جو صحیح مسلم کے یہ بیان آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن تو اس کے 70,000 اس کی لگام ہوگی۔ کہ گھوڑے میں آپ دیکھتے ہیں جو لگام چلوائے رہتے ہیں، اونٹ وغیرہ میں گھوڑے میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو 70,000 لگام ہوگی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے۔ تو 70,000 کو 70,000 میں آپ ضرب دیں گے صرف، تو صرف یہی تعداد آپ کو 4,90 کروڑ ہو جائے گی۔ 4 ارب، یعنی صرف یہ فرشتے جو جہنم کو تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ فرشتوں کو کبھی بھی نیند نہیں آتی ہے، کسی کام سے وہ تھکتے نہیں ہیں اور بیزار نہیں ہوتے۔ قرآن میں اس کے بارے میں بھی وضاحت آئی ہوئی ہے کہ قرآن میں جو سبحون اللیل والنہار ولا یفترون، کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات و دن، اور لا یفترون کا معنی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نیند ان کو نہیں آتی ہے، یا وہ تھکتے، اسی سے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اس کے تعلق سے جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ وہ بیزار نہیں ہوتے، فرشتے کے بیزار نہیں ہوتے، ان کو بیزارگی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ فرشتوں کی اصل جگہ آسمان ہے، فرشتوں کی منزل آسمان ہے، جیسے انسانوں کی منزل زمین ہے، تو فرشتوں کی اصل منزل آسمان۔ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ فرشتوں کی منزل آسمان ہے؟ وہ آسمانی مخلوق کہا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی فرشتوں کے بارے میں بات آتی ہے تو ان کے لیے نیچے آنے کی جب بات آتی ہے تو نزول کا
آپ جو ہے ليلة القدر کے بارے میں یہ بار بار قرآن کی یہ آیت سنے ہوں گے رمضان کے مہینے میں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبریل علیہ السلام نیچے اترتے ہیں. تو اترنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اوپر رہتے ہیں، تو ان کی اصل منزل آسمان ہے. اسی طریقے سے بعض فرشتوں کے نام آئے ہوئے ہیں، صرف بعض فرشتوں کے نام آئے ہوئے ہیں. ان میں سے جو نام ثابت ہیں صرف یہ میں ختم کر دیتا ہوں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ایک حدیث میں آیا. فرشتوں کے نام کے بارے میں ہم بات یہ مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد یہ درس ختم۔ جبرائیل، میکائیل قرآن میں ایک ساتھ آیا ہوا ہے، اسرافیل جو سور پھونکیں گے، ایک حدیث میں تھی اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، صحیح مسلم میں یہ ساتھ میں آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مالک جو جہنم کا دار ہوا ہے اسے مالک یہ فرشتے کا نام قرآن میں یہ آیا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی ثابت ہے۔ منکر اور نکیر جو قبر میں سوال کرنے کے لیے آئیں گے، یہ بھی جو ہے حدیث میں جو ہے فرشتے کا نام آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہاروت اور ماروت قرآن میں یہ دو نام دو فرشتوں کے ذکر کیے گئے ہیں۔ رضوان جو جنت کا خازن ہے، اس
उसका नाम रिजवान इब्ने कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में उससे जिक्र किया है कि उसका नाम जो है रिजवान है, जो जन्नत का दारोगा है, फरिश्ता। इज़राइल जिसे मौत का फरिश्ता कहा जाता है, मलकुल मौत, इज़राइल, ये नाम किसी भी सही हदीस में नहीं आया है, लेकिन लोगों में ये मशहूर है इज़राइल। लेकिन जब भी हदीस में लफ्ज आया सिर्फ मलकुल मौत आया, इज़राइल लफ्ज के साथ किसी हदीस में ये नहीं आया, सही हदीस में नहीं आया है, इसलिए ये नाम साबित नहीं माना जाता है। रकीब और अतीद बाद उन्होंने फरिश्तों के नामों में से रकीब और अतीद बयान किया है। रकीब और अतीद ये सही माने में उन दो फरिश्तों की सिफत है जो फरिश्ते इंसानों के आमाल, उनके काम जो है लिखते हैं, उनकी ये सिफत है। ये रकीब कुरान में आया है, रकीब और अतीद, लेकिन ये सिफत के तौर पर आया है, नाम के तौर पर नहीं आया, इसलिए इसको भी फरिश्तों के लिए नाम के तौर पर साबित नहीं माना जाता है। तो फरिश्तों के जो नाम साबित हैं इसमें कोई मसला नहीं है, वो सही मुस्लिम की हदीस में जो एक साथ आया हुआ है, जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील। कुरान में जो वमा उनज़िलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, ये दो फरिश्तों के नाम हैं, हारूत और मारूत। इसी तरीके से जहन्नम के फासिल का मालिक जो है, वैसे तो सिर्फ बगैर काफ के कुरान में आया हुआ है जगह पे, तो लेकिन उसको तरकीब कहते हैं अभी जमाने में, यहाँ से तो मालिक जो है नाम फरिश्ते का वो आया हुआ है। रिज़वान जन्नत के दारोगा के तौर पर जो है मौलवी ने कबीर ने उनसे बताया है। मुनकर नकीर का लफ्ज आया हुआ है, कब्र में जो फरिश्ते आते हैं वो आगे उनके लिए, ये अलग बात है कि बाद लोगों ने उसकी शरह में वो नाम मानने के बजाय उसकी सिफत माना है, लेकिन बहरहाल चूंकि ये सही हदीस में आया हुआ है तो उसको भी हम तस्लीम करते हैं कि वो मुनकर और नकीर हैं, उसको भी मानते हैं। ये साबित नाम है फरिश्तों के ताल्लुक से। इज़राइल ये मौत के फरिश्ते के नाम के तौर पर साबित है, मलकुल मौत ही का लफ्ज जहाँ कहीं भी आया है वही है। बाकी फरिश्तों के ताल्लुक से और जो मालूमात